احوال قیامت سے پہلے حضور نے جو قیامت کے پس منظر بیان فرمایا، قیامت سے پہلے جو حضور نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے ایک بات یہ فرمائی کہ آخری دور ایسا ہوگا کہ انسان صرف اپنی فکر کر لے تو کافی ہے، اور ایسے موقع پر حضور نے فرمایا من سکت نجا، اس حال میں انسان خاموش ہو جائے تو نجات پا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میری اپنے زبان کی، میرے زبان سے نکلے ہوئے بول کی، میرے اپنے کیے ہوئے اعمال کی، یا میرے کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کی، ساری چیزوں کا اللہ کے پاس عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ میں نے کسی کو بول دیا، میرے زبان کے الفاظ کا کل قیامت کے دن تول ہوگا۔ اگر حق پر بولا ہوں تو نجات پاؤں گا، اور اگر غلط بولا یا حد سے زیادہ بول دیا تو پھر اللہ بدلہ دلائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ تم لوگ لعنت سے بچو، ایک دوسرے کو لعنت کہنے سے بچو، تیرے اوپر خدا کی لعنت، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس قسم کے جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بچو۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ بعض مرتبہ بچوں کو ملعون کہہ دیتے ہیں، ملعون، ملعون کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے تجھے دوری ہو، ملعون صرف شیطان ہے۔ عام طور پر بڑوں کی زبانوں پر بچوں کے واسطے ملعون کا لفظ چڑھا ہوا ہے، ملعون ہے، ملعون کا بچہ ہے۔ ملعون صرف شیطان ہے اللہ کی رحمت سے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کا نبی نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی پر لعنت کی جائے گی، کسی کو برے الفاظ کہے جائیں گے، لعنت کے الفاظ کہے جائیں گے، تو پھر وہ الفاظ سیدھے آسمان پر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہے ترمذی شریف کی روایت سے، آسمان پر جاتے ہیں، اور وہ الفاظ کی شدت، لعنت کے الفاظ اتنے سخت ہیں، اتنے برے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو اندر آنے کی کوئی انٹری نہیں ہے۔ تو پھر وہ لعنت کے الفاظ واپس زمین پر آتے ہیں، اور پھر جس آدمی کے لیے وہ الفاظ کہے گئے ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب وہ زمین پر آ کر کہیں اور وہ الفاظ پناہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہیں اور رہنا چاہتے ہیں، لیکن زمین پر بھی اسے کئی جگہ نہیں ملتی، تو پھر وہ الفاظ، وہ لعنت کے الفاظ ان تک پہنچتے ہیں جن کو برا بھلا کہا گیا، جن کو ملعون کہا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے، وہ اس بددعا کا مستحق ہے، تو پھر وہ الفاظ اس کو جا کے متاثر کرتے ہیں، یعنی وہ دعا اس کے اوپر کارگر ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ الفاظ اس کہنے والے پر واپس پلٹ کر آتے ہیں اور پھر اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بے ساختہ طور پر اپنے بچوں کو ملعون کہہ دیا۔ ہم نے جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اپنے بچوں کو کہہ دیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو کبھی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک باپ کی زبان سے، ایک ماں کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکل جائیں میرے بھائیوں، تب تو اس بچے کا فیوچر یقینی طور پر گمراہ، ہلاکت ہونے والا، اور اس کا فیوچر سوائے بالکل خطرناک کے کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ماں باپ کی زبان سے نکلا ہوا بچہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اولاد کے واسطے بھی بہت بہت الفاظ استعمال کرنے چاہیے سوچ سمجھ کے۔ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے صحیح سمجھ دے، اللہ تجھے صحیح توفیق دے۔ اس قسم کے دعائی الفاظ ماں باپ کو استعمال کرنے چاہیے اپنی اولاد کے